آج کی ویڈیو میں حج اور عمرے کے متعلق حدیثیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حج کے بارے میں بیان کریں گے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج کرن، حج افراد۔ حج تمتع سے مراد حج کے مہینے میں عمرے کا حرم باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا۔ حج تمتع سے مراد حج کے مہینوں میں عمرے کا حرم باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، پھر عمرہ کر کے حرم اتار دینا، اور غیر محرم ہی رہنا، یعنی کہ حرم کے بغیر ہی رہنا، حتیٰ کہ 8 ذوالحج کو حج کے لیے حرم باندھنا، اور پھر جب 8 ذوالحج آئے تو اس دن کو حج کے لیے حرم باندھنا۔ اس حج میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور حج کرن سے مراد میقات سے حج اور عمرے کا حرم باندھنے کے بعد حج کرن سے مراد میقات سے حج اور عمرے کا حرم باندھنے کے بعد مکہ پہنچ کر عمرہ کرنا، اور سعی کرنے کے بعد حرم نہ کھولنا، بلکہ حالت حرم ہی میں ایام حج کا انتظار کرنا، اور اسی حرم سے حج مکمل کرنا۔ اس میں مسنون یہ ہے کہ قربانی ساتھ لے کر جائیں۔ حج فرات میقات سے صرف حج کے لیے حرم باندھ کر تمام مناسک کے حج سر انجام دینا حج فرات کہلاتا ہے۔ حج فرات میقات سے صرف حج کے لیے حرم باندھ کر تمام مناسک کے حج سر انجام دینا حج افراد کہلاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1561 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم حج کے لیے رسول اللہ کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوائے اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو اور لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی یعنی کہ قربانی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ افعال عمرہ کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہدی نہیں لے گئی تھی، اس لیے انہوں نے بھی حرم کھول ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی، اس لیے میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی، یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی۔ جب محسب کی رات آئی میں نے کہا یا رسول اللہ، اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں، لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا جب ہم مکہ آئے تھے تو تم طواف نہ کر سکی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا حرم باندھ، پھر عمرہ ادا کر، ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صوفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ
معلوم ہوتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی، یعنی کہ شاید میں بھی ایز ہو جاؤں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قربانی کے دن طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، میں نے طواف کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں، چل کوچ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکہ سے جاتے ہوئے اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1562، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض نے صرف عمرے کا حرم باندھا تھا۔ ہم میں سے بعض نے صرف عمرے کا حرم باندھا تھا اور بعض حضرات نے حج اور عمرے دونوں کا، اور کچھ لوگوں نے صرف حج کی نیت سے حرم باندھا تھا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حج کرنے کی نیت کی تھی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حج کرنے کی نیت کی تھی اور اسی کا حرم باندھا تھا۔ چنانچہ جنہوں نے صرف حج کا یا حج اور عمرے دونوں کا چنانچہ جنہوں نے صرف حج کا یا حج اور عمرے دونوں کا حرم باندھا تھا، وہ یوم نر سے پہلے حرم کی پابندیوں سے آزاد نہ ہو سکے۔ وہ یوم نر سے پہلے حرم کی پابندیوں سے آزاد نہ ہو سکے، یعنی کہ وہ قربانی کے دن سے پہلے حرم کی پابندیوں سے آزاد نہ ہو سکے، وہ قربانی کے دن سے پہلے حرم کو نہ کھول سکے اور نہ کھولنے کی ان کو اجازت دی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1564، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ یعنی حج کے ایام گزر جائیں تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کے صبح کو حج کا حرم باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں۔ یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر عام صحابہ پر بڑا بھاری گزرا۔ یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر عام صحابہ پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1566، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت
حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیس دار چیز کا استعمال کی ہے۔ بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیس دار چیز کا استعمال کی ہے اور اپنے ساتھ عیدی قربانی کا جانور لایا ہوں، اور اپنے ساتھ عیدی یعنی کہ قربانی کا جانور لایا ہوں، اس لیے میں قربانی کرنے سے پہلے حرم نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1567 حضرت ابو حمزہ نصر بن عمران سبی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ حرم باندھا۔ کا ایک ساتھ حرم باندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے تمتع کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے، حج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا۔ میں نے یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں قیام کر، میں اپنے پاس سے تمہارے لیے کچھ مقرر کر کے دیا کروں گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہا تھا، یعنی مال کس بات پر دینے کے لیے کہا؟ انہوں نے بیان کیا کہ اسی خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1568 حضرت ابو شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مکہ مکرمہ میں عمرے کا حرم باندھے ہوئے آیا۔ میری نیت حج تمتع کرنے کی تھی، چنانچہ ہم 8 ذوالحج سے 3 دن پہلے مکہ پہنچے تو مجھے اہل مکہ میں سے چند لوگوں نے کہا کہ تیرا حج تو مکی ہوگا۔ میں حضرت عطا بن ابی رباح کے پاس آیا تاکہ ان سے مسئلہ دریافت کروں۔ انہوں نے کہا مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے۔ دیگر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حج مفرد کا حرم باندھا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا تم لوگ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے حرم کھول دو۔ آپ نے ان سے فرمایا تم لوگ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے فرمایا تم لوگ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے حرم کھول دو
اور بال کٹوا دو، پھر اسی طرح حرم کے بغیر ٹھہرے رہو۔ جب 8ویں تاریخ ہو تو مکہ میں ہی سے حج کا حرم باندھ لو۔ جب 8ویں ذوالحج ہو تو مکہ ہی سے حج کا حرم باندھ لو، اور جس حرم میں تم آئے تھے اسے تمتع بنا لو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم اسے کس طرح تمتع کر دیں، کیونکہ ہم نے تو حرم باندھتے وقت صرف حج کا نام لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے بجا لو۔ اگر میں قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا تمہیں حکم دیتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچ جاتی مجھ پر کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی جو حرم کی وجہ سے حرام تھی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے تعمیل حکم کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1569، حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام صفوان میں حج تمتع کے متعلق اختلاف ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کام سے منع کرنا چاہتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ حرم باندھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ حرم باندھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1571، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تمتع کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کیا ہے، اور خود قرآن میں بھی اس کا حکم نازل ہوا ہے، مگر ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ حج تمتع کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرم کے باشندے نہ ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1572، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے حج تمتع کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، مہاجرین و انصارہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور رضی اللہ عنہا نے حجۃ الوداع کے موقع پر حرم باندھا، اور ہم نے بھی حرم باندھا۔ جب ہم مکہ مکرمہ کے قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے حج کے حرم کو حرم عمرہ بنا دو، مگر جن لوگوں نے قربانی کے جانور کو قلادہ پنایا ہے وہ اپنی پہلے والی حالت میں رہیں۔ چنانچہ ہم بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے اپنی بیویوں کے پاس آئے اور دوسرے کپڑے پہن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قربانی کے گلے میں قلادہ ڈالا ہے یعنی کہ مالا ڈالا ہے،
اس کے لیے حرم کھولنا جائز نہیں حتیٰ کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ 8 ذی الحج کے پیچھے پیر حج کا حرم باندھ لیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 8 ذی الحج کے پچھلے پیر حج کا حرم باندھ لیں، یعنی کہ جنہوں نے حرم کھولا تھا وہ حرم باندھ لیں۔ اس طرح جب ہم مناسک کے حج سے فارغ ہوئے تو آ کر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد ہمارا حج مکمل ہو گیا اور ہم پر قربانی واجب ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ قربانی کرے، اور جسے میسر نہ ہو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ قربانی کرے، اور جسے میسر نہ ہو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 گھر واپس پہنچ کر، یعنی اپنے شہروں کو واپس جاؤ تو وہاں 7 روزے رکھو، اور 7 گھر واپس پہنچ کر، یعنی کہ 7 روزے گھر واپس پہنچ کر، یعنی اپنے شہروں کو واپس جاؤ تو وہاں 7 روزے رکھو۔ قربانی کے لیے ایک بکری کافی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ایک سال میں 2 عبادتیں یعنی کہ حج اور عمرے کو جمع کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ایک سال میں 2 عبادتیں یعنی حج اور عمرے کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حج تمتع کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔ صحابہ اکرام نے ایک سال میں 2 عبادتیں یعنی حج اور عمرے کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حج تمتع کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسنون قرار دیا، اور اہل مکہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اسے مباح کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرم مکہ کے باشندے نہ ہوں۔ حج کے مہینے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ذکر کیا ہے وہ شوال اور ذوال القعدہ اور ذوال الحج ہیں۔ جس نے ان مہینوں میں حج تمتع کا حرم باندھا اس پر قربانی یا روزے واجب ہیں۔ جس نے ان مہینوں میں حج تمتع کا حرم باندھا اس پر قربانی یا روزے واجب ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1575 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند گھاٹی سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند گھاٹی سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے اور نچلی گھاٹی کی جانب سے نکلتے تھے اور نچلی گھاٹی کی جانب سے نکلتے تھے۔ فائدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو جاتے ہوئے عید کی طرح ایک راستے سے داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو جاتے ہوئے عید کی طرح ایک راستے سے داخل ہوئے اور فراغت کے بعد دوسرے راستے سے نکلے تاکہ دونوں راستے گواہی دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا ہے تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز کرا دو، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز کرا دو، یعنی کہ نماز کی جگہ کرا دو،
نیز ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ نیز ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اسے پھل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کفر کرے گا اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے عذاب جہنم کی طرف لاچار کر دوں گا۔ جو کفر کرے گا اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے عذاب جہنم کی طرف لاچار کر دوں گا، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کی، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے خدمت قبول فرما، اے ہمارے رب ہم سے خدمت قبول فرما، بلا شبہ تو ہی سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، بلا شبہ تو ہی سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک مسلم جماعت بنا، اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک مسلم جماعت بنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توجہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توجہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1584، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عتیم کے متعلق دریافت کیا کہ وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، پھر ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہ کیا؟ پھر میں ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہ کیا؟ آپ نے فرمایا، تیری قوم کے پاس مال کم تھا، اس سے تعمیر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے عرض کیا، دروازہ اتنا اونچا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کام تیری قوم نے اس لیے کیا تاکہ جسے چاہے کعبہ میں داخل ہونے دے اور جسے چاہے روک دے۔ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا اور ان کے دلوں پر ناگواری کے اثرات کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں عتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا، اور اس کا دروازہ بھی زمین سے متصل بنا دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1585، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بھی تازہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا، کیونکہ قریش نے اس میں کمی کر دی ہے، کیونکہ قریش کے لوگوں نے اس میں کمی کر دی ہے۔ اس میں ایک دروازہ اور اس دروازے کے مقابل رکھتا، اور ابو معاویہ نے کہا، ہم سے ہشام نے بیان کیا، اس میں ایک دروازہ اور
اس دروازے کے مقابل رکھتا۔ ابو معاویہ نے کہا، ہم سے ایشام نے بیان کیا۔ حدیث میں خلف سے دروازہ مراد ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1586 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرانے کا حکم دے دیتا تاکہ نئی تعمیر میں اس حصے کو بھی داخل کر دوں جو اس سے باہر رہ گیا ہے، اور اس کی کرسی زمین کے برابر کر دوں، یعنی کہ دروازے کو زمین کے برابر کر دوں، اور اس کے 2 دروازے بنا دوں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس کی تعمیر ہو جاتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا کعبہ کو گرانے سے یہی مقصد تھا۔ یزید نے بیان کیا کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے گرایا تھا اور اس کی نئی تعمیر کر کے عتیم کو اس کے اندر کر دیا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے پائے بھی دیکھے جو اونٹ کی کوہان کی طرح تھے۔ جریرہ بن اعظم نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا، ان کی جگہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ عتیم میں گیا اور آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ جریہ نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جگہ عتیم میں سے 6 ہاتھ ہوگی یا ایسی ہی کچھ۔ جریہ کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کی دیوار سے 6 گز یا اس کے قریب قریب اندازہ کیا ہے۔ راوی حدیث کہتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کے گرانے پر آمادہ کیا تھا۔ یزید کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے گرایا اور بنایا تھا۔ انہوں نے اس میں عتیم کو بھی شامل کر دیا تھا۔ میں نے ابراہیمی بنیادوں کے پتھر دیکھے ہیں جو اونٹ کی کوہان جیسے تھے۔ میں نے ابراہیمی بنیادوں کے پتھر دیکھے ہیں جو اونٹ کی کوہان جیسے تھے۔ جریہ کہتے ہیں میں نے یزید سے عرض کیا کہ اس جگہ کی نشاندہی کریں کہ کہاں ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ہمراہ عتیم میں داخل ہوا تو انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے۔ جریہ کہتے ہیں